یہ 70 آیتیں نہیں، یہ جال تھا جس کے اندر وہ گھیر لیا۔ کیسے بات کر اسی بھی بات کی؟ میں نے تجھے قرآن میں سے اٹھا اٹھا کے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس کے انکار کے بعد نہ تو پچھلے ماضی میں جا سکتا ہے، نہ تو حال میں رہ سکتا ہے، نہ تو مستقبل کے بارے میں جا سکتا ہے۔ بی بی نے چاروں طرف سے جکڑ دیا قرآن کی آیتوں میں۔ 70 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے پڑھ لی، اس کے چہرے پہ پسینہ ٹپک رہا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، دیکھے لگا زہرا اب نبی کی بیٹی ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اب صرف آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جس نے پیچھے سے کان میں بات کہی تھی، بی بی نے کہا رک پیچھے ہٹ، اسے سامنے لے کے آ۔ کل یہ حجرے میں کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے۔ ہٹ پیچھے سے، اسے سامنے لے کے آ۔ 3 دن پہلے تو اس نے میرے بابا کے حجرے میں کھڑے ہو کے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں تو مان کیوں نہیں رہا؟ اب مجھے بتاؤ، یہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ شہزادی نے یدھونگ لہجے میں بات کی۔ بس بی بی کھجوروں کے باغوں کے لیے نہیں آئی تھی، بی بی نے جکڑ دیا، آیتوں کی زنجیریں پہنا دی۔ بی بی نے زمانہ جاہلیت کی باتیں کر کے ذرا بتایا، تشریحات اسلام خلیفہ وقت کے سامنے کر کے خود کو اسلام کا وارث بنایا۔ ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھنے کے بعد شہزادی نے اپنی جرت کو ظاہر کیا، ایک انقلاب برپا کر کے، ایک تحریک برپا کر کے، ایک ہلچل مچا کے زہرا دربار سے فتح یاب ہو کے واپس پلٹی۔ اب اس پہ کل کی مجلس میں بھی بیٹھے گی، کیونکہ آج تو پورا موضوع ہی گزر گیا بی بی کے خطبے کے اندر، ورنہ میں اس خطبے کے اثرات اور اب اس اگلی مجلس میں اس خطبے پہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جناب سیدہ ایک انقلاب برپا کرنے کے بعد چلی گئی۔ جب حاکم نے کہہ دیا تھا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ کے جانے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ فدق کہاں گیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا۔ پہلی خلافت ان کے پاس، دوسری خلافت میں ان کے پاس۔ جب تیسرا خلیفہ آیا وہ بنی امیہ میں سے تھا، اس نے پورے کی پوری جگیر اپنے داماد مروان بن حکم جو رسول کا دھتا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی۔ تو جب نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، جو چیز نبی کی بیٹی کو نہیں ملی وہ خلیفہ نے بطور خلیفہ اپنے داماد کو کیسے دی؟